بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوورڈز دین اسلام چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانٹوں سے ٹاٹ کو سی کر کیوں پہنا، اس موقع پر اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے اور آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ مال و دولت جمع کرنے کی جستجو تو نہیں تھی، لیکن نیکیاں حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا اولین مقصد تھا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمل میں، نیکیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے۔ ساری زندگی اسی کوشش میں لگے رہے، لیکن موقع نہ مل سکا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ غزوے کے لیے مال خرچ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کر کے، ان کی سواریاں، ان کا راشن ڈالنے کے لیے تھیلے اور تھیلوں کو باندھنے کے لیے رسیاں بھی اپنے گھر سے لے آئے، اور 300 دینار اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے۔ دینار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کر یوں فرما رہے تھے: ما علی عثمان اللہ یعمل بعد، عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: آج میں ابوبکر سے آگے نکل سکتا ہوں۔ آج کل ابوبکر غریب ہیں، میں مالدار ہوں، وہ تھوڑا مال لائیں گے، میں زیادہ لاؤں گا۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ دونوں کا سامان سامنے رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان زیادہ نظر آ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان کم دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے کھڑے ہو گئے، دل ہی دل میں خوش ہونے لگے۔ آج عید خطاب کے بیٹے کی ہے، میں قربان جاؤں۔ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کون کیا کر کے آیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھنا تو یہ تھا: ابوبکر کیا لائے ہو، عمر کیا لائے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا: یا عمر ما ترکت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جوش میں کھڑے تھے، پھر پریشان ہو گئے، کہنے لگے: آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لایا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: یا ابا بکر ما ترکت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: ترکت اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: ابوبکر میں آپ سے کسی بھی عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے بھی اللہ کے راستے میں دے دیے۔ ایک ٹاٹ تھا، اس کو کانٹوں سے سی کر پہن لیا۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں ابوبکر نے ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت سب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: ابوبکر نے سارا سامان اللہ اور اس کے رسول کے لیے دے دیا، اس لیے یہ ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یا رسول اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں ابوبکر سے پوچھو تم مجھ سے راضی تو ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: ابوبکر تمہارا رب تمہیں سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، کہا: میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، زندگی ایسے گزار کر جاؤ کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کر ملیں۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں مجرم اور قیدی بن کر پیش ہونا پڑے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی اور بے سہارا خاتون رہتی تھیں۔
میں اس عورت کی مدد کی غرض سے گیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، مجھے پتہ چلا ہے آپ کا کوئی سہارا نہیں، میں روزانہ آیا کروں گا اور سارے کام کر دیا کروں گا، جھاڑو لگاؤں گا، پانی بھر کر لاؤں گا، مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ اس خاتون نے کہا، ایک بندہ 3 سال سے آ رہا ہے، وہ سارے کام کر جاتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جیسے وہ بندہ کام کرتا ہے میں بھی ویسے ہی کروں گا، مجھے بھی موقع دیجیے۔ اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اس خاتون نے کہا، فرق تو بہت بڑا ہے، وہ 3 سال سے آ رہا ہے، اس نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا، تم پہلے ہی دن آ کر کہتے ہو میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دل میں ٹھان لیا میں ضرور پتہ لگا کر رہوں گا وہ شخص کون ہے جو روزانہ بزرگ عورت کی خدمت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں، میں سارا دن طاق میں رہا، عشاء کی نماز تک کوئی نہ آیا۔ کہنے لگے، میں رات کو بیدار ہو کر پتہ لگاؤں گا۔ میں اماں کے گھر کے سامنے جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا، میں نے دیکھا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اماں کے گھر جھاڑو دے رہے تھے اور پھر پانی بھر کر لائے، پھر تازہ کھانا اور کھجوریں دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا، ابوبکر، آپ سے عمل میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے نبی اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔